آج کے ایپیسوڈ پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اینڈ فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر ایز ویل. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ یو کین ڈو تھرو اے پیٹریون آلسو. فیس بک، ٹویٹر اور پیٹریون کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ اس چینل کے اباؤٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی. افغانستان میں جب امریکنز گھسے تھے بن بلائے مہمان بن کے تو 6 مہینے کے اندر انہوں نے وکٹری اناؤنس کر دی تھی کہ ہم جیت گئے. دی طالبان ریجیم از اوور. بش صاحب کی واہ واہ ہو گئی ہر جگہ پہ. جی کیا زبردست لیڈر ملا ہے امریکہ کو. اس نے تو آتے ہی سب کو ٹھوک پیٹ کے سیدھا کر دیا. کیا زبردست لیڈر ملا ہے امریکہ کو. کئی مہینے وہ افغانستان کے اوپر ایئر اسٹرائکس کرتے رہے. شہروں کے اوپر بھی، سیویلین آبادیوں پہ بھی وہ ایئر اسٹرائک کرتے رہے اور ویسٹرن میڈیا یہ کہہ کر رپورٹ کرتا رہتا تھا کہ طالبان جو ہے وہ مر رہے ہیں حملوں میں. لیکن یہ جب جہازوں سے نیچے اترے ہیں، گراؤنڈ فورسز ان کی جب آئی ہیں تو حیرت انگیز طور پر شہروں کے اندر قبضہ کرنے میں ان کو زیادہ ریزسٹنس فیس ہی نہیں کرنی پڑی امریکنز کو. تو ان کے ٹاپ کے جنرلز جو تھے وہ پہلے ہی دن سمجھ گئے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ. ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ لڑائی نہیں ہوئی ہے. لیکن قصہ یہ تھا کہ طالبان اصل میں شہروں کو چھوڑ کے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تھے اور امریکنز جو تھے وہ خالی ٹھکانوں کو کھنگالتے رہے اس دوران. اور اس کے بعد گوریلا وارفیئر کا ایک ایسا خونخوار دور چلا افغانستان کے اندر کہ شاید ہی امریکہ نے کسی اور ملک میں اپنی فورسز کے ساتھ اس طرح کا سلوک دیکھا ہو کہ پے در پہ ان کے اوپر کوئی دن خالی نہیں ہوتا تھا جس دن ان کے اوپر حملے نہ ہو رہے ہوں. سو بیسیکلی اپنی مرضی سے طالبان یوز ٹو چوز ٹائم اینڈ پلیس آف اٹیک. وہ بڑا حملہ کرتے تھے اور ادھر ادھر ہو جاتے تھے، چلے جاتے تھے. اب یہ بہت بڑی ایک سردرد امریکہ کی نے پال لی وہاں پہ، اور اینڈ تک وہ کوشش کرتے رہے کہ کیسے یہ جو گوریلا اٹیکس ان کے ہو رہے ہیں، گوریلا وارفیئر ان کی چل رہی ہے طالبان کی، اس کو کیسے کرش کیا جائے. اینڈ تک وہ اس کا سولوشن نہیں ڈھونڈ پائے. اب ظاہر سی بات ہے امریکہ اس وقت دنیا کا اکلوتا سپر پاور تھا تو ان کے لیے تو عزت کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ اتنی بڑی فورس ہے امریکہ اور ان کے سامنے ایک آرڈنری دکھنے والے گوریلا فائٹرز ہیں اور ان سے جو سپر پاور ہے وہ مار کھا رہی ہے تو دنیا تو دیکھ رہی تھی. اسی فرسٹریشن میں امریکنز نے وہاں پر وہ کام بھی کیے جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. ان کے پالیسی میکرز جو تھے ایک کے بعد ایک بڑی غلطی کرتے چلے گئے اور انہی غلطیوں کی وجہ سے پھر رشیا اور چائنا کو وہاں اسپیس ملتی چلی گئی. دیکھیں روسی اور چینی اچانک نہیں آئے تھے وہاں پر افغان تھیٹر میں. امریکہ کی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ وہاں پر ان کو اسپیس ملتی گئی اور وہ آتے گئے. بلکہ ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب امریکنز آ رہے تھے نا افغانستان تو رشیا اور چائنا دونوں نے ان کی سپورٹ کی تھی کہ آئیں اور ان کے اوپر حملہ کریں. وی سپورٹ یو. اس وقت یہ ہوا تھا. لیکن بعد میں پھر یہ ایک پالیسی شفٹ ہوئی ہے چائنیز کی بھی رشینز کی بھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کو نکالنا ہے امریکنز کو باہر. تو اس پالیسی شفٹ میں ظاہر سی بات ہے سالوں لگے ہوں گے. بہت ساری امریکن جو پالیسی میکرز ہیں ان کے غلط فیصلے بھی ہوں گے جس وجہ سے ان کو اعتراض ہوا ہوگا اور انہوں نے پھر پالیسی شفٹ کی طرف انہوں نے سوچنا شروع کیا ہوگا چائنیز اور رشینز میں. تو اصل میں امریکہ کی بہت ساری اپنی بھی غلطیاں تھیں یہاں پہ. ایک بڑا عجب سا مثال اس حوالے سے دیا جاتا ہے. یہ جو امریکہ مار کھاتا رہا وہاں پر گوریلا فائٹرز افغان طالبان کی جو ان کے ہاتھوں، تو ایک عجب سا مثال دیتے ہیں. فنی قسم کا مثال ہے. کہتے ہیں کہ ایک شیر کی ناک پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے تو شیر کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یار میں جنگل کا بادشاہ ہوں اور یہ مکھی میرے ناک پہ آگے بیٹھ گئی. اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ یہ میرے ناک پہ آگے بیٹھے. شیر کیا کرتا ہے جی کہ زوردار پنجہ اپنی ناک پہ دے مارتا ہے. ناک ٹوٹ جاتی ہے اس کی، زخمی ہو جاتی ہے. لیکن مکھی جو تھی وہ اڑ کے اور پونچھ پہ بیٹھ جاتی ہے اس کی. شیر کو مزید غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے میری ناک توڑ دی اس نے لیکن ابھی بھی مکھی جو ہے وہ زندہ ہے. وہ زور سے کاٹ دیتا ہے اپنی پونچھ کے اوپر. لیکن مکھی تو مکھی تھی، وہ وہاں سے بھی اڑ جاتی ہے اور شیر کے پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. تو شیر نے جناب جہاں جہاں مکھی بیٹھتی شیر وہاں خود کو پنجہ مارتا اور زخمی کر دیتا تھا. اور آخر میں پورا جو شیر تھا وہ زخمی ہو گیا اور اس نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی اور بھاگ گیا وہاں سے. لیکن مکھی اپنی جگہ پر موجود رہی، دندناتی رہی. افغانستان میں بھی طالبان نے امریکہ کے ساتھ شیر اور مکھی والا کھیل کھیلا ہے. لیکن امریکن ڈیفنس ایکسپرٹس دیکھیں یوں لگتا ہے کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہتھوڑا ہے، سختی سے. مطلب ہر مسئلہ جو ہے وہ کیل ہے اور ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، ہم صرف ہتھوڑے پہ مارتے جائیں گے، سختی سے کچلیں گے ہر مسئلے کو. انہیں ایسا لگتا ہے کہ سافٹ طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہر مسئلے کو ہارڈ طریقے سے کچلنا ہے. آج بھی امریکہ کی عالمی سطح پر جو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں ان میں ہارڈ اپروچ نظر آتی ہے. سافٹ اپروچ چائنا کی طرح سافٹ اپروچ نظر نہیں آتی، ہارڈ اپروچ نظر آتی ہے جس کا فائدہ چینی اٹھا رہے ہیں. بنگلہ دیش کا ایگزامپل یہاں پر میں ڈسکس کرتا ہوں. بنگلہ دیش سب سے زیادہ ہتھیار چین سے لیتا رہا ہے پچھلے کئی سال سے. لیکن ریسنٹلی ایک ٹرینڈ شروع ہوا بنگلہ دیش کے اندر کہ انہوں نے
امریکہ کے جو ویسٹرن الائز ہیں نا، فرانس اور یہ جو سویڈن وغیرہ، ان سے ہتھیاروں کی خریداری بڑھا دی تھی، اور وہ مزید ان سے ہتھیار لینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بلکہ ٹرکی سے بھی لے رہا تھا۔ ٹرکی جو ہے وہ امریکہ کے بعد نیٹو کا سب سے بڑا ملک ہے، سیکنڈ نمبر پہ جو فورسز ہیں نیٹو کے اندر وہ ٹرکش فورسز ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سے، فرانس سے اور دیگر وہ جو امریکن اتحادی رہے ہیں نیٹو کے اندر، ان سے یہ ہتھیار لے رہے تھے بنگلہ دیش والے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ حسینہ فرانس گئی تھیں کچھ عرصہ پہلے، اور وہاں پر ڈیفنس کے سیکٹر میں کوآپریشن بڑھانے کی بات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایز آئی سیڈ سویڈن اور یہ ٹرکی سب، اصل میں بنگلہ دیش والے بیلنسنگ کرنا چاہ رہے تھے، ان کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ بیلنسنگ کرنا چاہ رہے تھے کہ چائنا سے اگر ہم اتنے زیادہ ویپنس لے رہے ہیں تو ویسٹ کے ساتھ بھی ہمارا ایک ہتھیاروں کی خریداری کے حوالے سے ایک کانٹریکٹس ہونے چاہیے تاکہ کچھ امریکہ اور یہ دونوں بیلنس ہو جائے۔ لیکن امریکہ نے کیا کیا ہے؟ عرب فورس پہ بین لگا دی، اور مزید ہیومن رائٹس وائلیشنز کا بہانہ بنا کے وہ سینکشنز لگانے کا پلان بنا رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت مختلف عالمی تنظیمیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر امریکہ کا ہاتھ ہے اور ان کو آشیرواد حاصل ہے امریکہ کا، انہوں نے اوپنلی لکھا ہے یونائٹڈ نیشنز کو کہ بنگلہ دیش کے اوپر سینکشنز لگائیں۔ وائس آف امریکہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہے کہ ایکٹیوسٹ ارج بیچلیٹس ٹو ریز ہیومن رائٹس کنسرنز ڈیورنگ بنگلہ دیش وزٹ۔ مائیکل بیچلیٹ اصل میں یونائٹڈ نیشنز کا ہائی کمشنر ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ذرا زیادہ ہارڈ لائن لیں بنگلہ دیش کے خلاف، یہ جو کنسرنز آپ شو کریں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے۔ اصل میں ویسٹ جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کو بولی کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز دے ڈو ناٹ وانٹ بنگلہ دیش ٹو فالو چائناز لائن ان ویریس ریجنل ایشوز۔ دیکھیں یہ جو سینکشنز ہوتے ہیں نا، ان کو امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے یوز کرتا رہا ہے، ورنہ اگر اصولی اعتبار سے دیکھیں تو فلسطین ایشو پہ، اسرائیل پہ بہت سارے سینکشنز بنتے ہیں، کشمیر ایشو پہ وہاں پر جو بدترین ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر تو انڈیا کے اوپر سخت سینکشنز بنتے ہیں۔ خود امریکہ کے اوپر کتنے سینکشنز بنتے ہیں۔ ابو غریب جیل میں کیا کیا ان کی فورسز نے، ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑاتے رہے ان کے فوجی۔ عراق کے اندر، افغانستان میں دیکھیں سیریس وائلیشنز ہوئی ہیں انسانی حقوق کی، لیکن وہاں پر باتیں نہیں ہوتی، نہ اپنے لیے کرتے ہیں نہ اپنے اتحادی جو بڑے ہیں ان کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں۔ بلکہ اگر بنگلہ دیش یا ایسے ملک جو کہ پرو چائنا ہیں تھوڑے سے، وہاں پر اگر کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو ان کے اوپر سینکشنز کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے۔ ایسے میں امریکہ نے ایک بڑا پرابلم اپنے لیے اور اپنے اتحادیوں کے لیے یہ کریٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی فورسز جو پہلے کنسیڈر کر رہی تھیں کہ ویسٹرن ملکوں سے ہم ہتھیار خریدیں گے، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے اس کو زیادہ سیریسلی لیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کل کو اگر کسی بھی وقت ان ہتھیاروں کے اسپیئر پارٹس ہی دینا ویسٹرن ملک بند کر دیں، یہ کہ آپ کے اوپر تو سینکشنز لگے ہوئے ہیں، جواز بنا کے کر سکتے ہیں نا، تو دیکھا جائے تو ویسٹ کے ساتھ ملٹری ریلیشنز کو آگے بڑھانا ان حالات میں بنگلہ دیش کے لیے بڑا رسکی بنتا جا رہا ہے۔ مطلب دیکھیں نا سینکشنز کا وہ کس حد تک جائیں گے وی ڈونٹ نو، اور بنگلہ دیش کو خود کو بھی نہیں پتا۔ اگر وہ رب فورس پہ بین لگا سکتے ہیں تو بنگلہ دیش کی ملٹری کے لیے بھی یہ جو ہتھیار لے رہے ہوتے ہیں ان کے اسپیئر پارٹس اور ان کی دیگر جو چیزیں ہیں ان پہ بین لگا سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا رسکی معاملہ بن چکا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ ڈیل کرنے میں اس قسم کا کوئی رسک نہیں ہے، بلکہ وہ جو چائنیز ہیں وہ تو امریکن سینکشنز کو بھی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ چینی وہ کہتے ہیں مائی فٹ، وہ جس پہ امریکہ سینکشنز لگاتا ہے نا اس کو اور زیادہ ویپنز بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ دکھانا ہوتا ہے دنیا کو کہ ہم بھی سپر پاور ہیں۔ تو وہاں چائنا جو ہے وہ رسک فری ہے اس حوالے سے، اسی لیے I think American sanctions on بنگلہ دیش will be counter productive۔ ان کو وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بولی کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو، اس کا الٹا اثر ہوگا۔ ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے اس کا برا اثر پڑے گا امریکن وہ جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر، اور امریکنز کو ری تھنک کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بنگلہ دیش میرے حساب سے مزید ٹلٹ ہوگا ٹوارڈس چائنا، اور ان کی جو ملٹری ہے وہ مزید ڈیپینڈنٹ ہوتی جائے گی چائنا کے اوپر۔ تو یہ جو سینکشنز والا گیم ہے نا اس کو بند ہونا چاہیے۔ یہ میرے خیال سے امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں ریجن میں ان کو سپورٹ تو نہیں کرے گا، الٹا ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرے گا۔ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے سینکشنز والا جو گیم ہے سارا کا سارا۔